دل مادر بعزت پیغمبر چارگر عالم ہم نفس غیدر کاروان الاسر کی جانب سے آج شب اربعین کی مجلس اعزا ان سے گزارش ہے بعد انشاءاللہ مجلس کے بعد انشاءاللہ مولانا عارف قاسمی صاحب سے گزارش ہے کہ آج کی مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں سب مل کر برعظمت مولا حسین مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم بصدائے بلند صلوات اللہم سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کر اپنے مولا کی سلامتی کی دعا پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو عزاداریوں کو ماتمداریوں کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر سفر عشق سفر کربلا پہ روانہ ہے خدا اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے اہل بیت کی نگاہ میں انسان کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں انسان کی قدر و قیمت اور دنیا والوں کی نگاہ میں انسان کی قدر و قیمت ہے کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پرائس ہے اللہ نے آپ سب کو دو آنکھیں دی ہیں اس ہوٹل میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے یعنی جو نظر آئے وہ مادہ ہے اگر کپڑا نظر آ رہا ہے یہ مادی اور مٹیریل چیز ہے پتھر نظر آ رہا ہے یہ مٹیریل چیز ہے اور مٹیریل چیزوں کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے اگر آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے تو اس کی قیمت ہے اگر آپ کو موبائل نظر آ رہا ہے تو اس کی قیمت ہے اگر آپ کو لاؤڈ نظر آ رہا ہے اس کی قیمت ہے اگر آپ کو کسی کے ہاتھ میں کوئی گھڑی نظر آ رہی ہے انگلیوں میں انگوٹھی نظر آ رہی ہے اس کی قیمت ہے یعنی یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو بے قیمت ہو ایک ٹیشو پیپر بھی جو آپ کو نظر آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے لیکن اب خود سے پوچھئے جب مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے اور اس کی قیمت ہے تو سوال یہ ہے کہ میری قیمت کیا ہے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں آپ مجھے نظر آ رہے ہیں اگر میں نے کہا کہ یہ موبائل کتنے کا آپ نے کہا مولانا مثلاً 1 لاکھ کا لاؤڈ کتنے کا آپ نے کہا مولانا 10,000 کا کپڑا کتنے کا آپ نے کہا مولانا 1 میٹر اتنے کا پتھر کتنے کی اینٹیں کتنے کی آپ نے کہا مولانا 1 اینٹ اتنے کی تو یہاں یہ سوال بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ کی قیمت کیا ہے جب آپ ہر چیز کی پرائس لگا رہے ہو تو اس انسان کی پرائس کیا ہے انسان کی کربلا یہ بتانے کے لیے آیا کہ ایک طرف 100 کھڑے تھے دوسرے طرف 30,000 کھڑے تھے دیکھو کون کتنے میں بکا انسان کی قیمت تو میں نے تھوڑا سوچا کہ واقعا انسان کی قیمت کا پتہ کیسے لگایا جائے تو میں نے کہا کائنات میں ہر چیز کا خریدار ایک ہے اور اس کا نام ہے انسان
موبائل انسان خریدے، کمپیوٹر انسان خریدے، لیپ ٹاپ انسان خریدے، کپڑا انسان خریدے، گاڑی انسان خریدے، بینگلو، پلاٹ، کھانا پینا سب کا خریدار کون؟ انسان، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ انسان کے لیے ہے۔ کپڑا گدھے کو نہیں چاہیے، انسان کو چاہیے۔ برگر بکری نہیں کھائے گی، انسان کھائے گا۔ گھاس شیر نہیں کھائے گا، بکری کھائے گی۔ تو جس کے لیے جس کی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے قیمت اس کے لیے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو اگر خریدار کا پتہ لگے تو انسان کی قیمت کا بھی پتہ لگے۔ مجھے پتا ہے کہ موبائل کون خریدے گا؟ انسان۔ انگوٹھی کون خریدے گا؟ انسان۔ گھاس کون خریدے گا بکری کے لیے؟ انسان۔ بکری کون خریدے گا اپنے لیے؟ انسان۔ دودھ کون خریدے گا؟ انسان۔ لیکن سوال ہے کہ انسان کا خریدار کون ہے؟ اگر خریدار کا پتہ لگے تو اس کی قیمت کا بھی پتہ لگے۔ تو مولا حسین نے اپنے سفر سے یہ بتایا کہ انسان کے خریدار دو ہیں، یا خریدار حسین ہے یا خریدار یزید ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو کس کے دربار میں کتنے میں بکنا چاہتا ہے؟ جس نے حبیب کا سر کاٹا اس نے 400 درہم کے عوض حبیب کا سر کاٹا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت کے عوض امام حسین کا قاتل بنا۔ لیکن یہاں پہ ایک حبیب ابن مظاہر تھا جس نے صرف حسین کی مسکراہٹ کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیا۔ 17 تیر لگے جناب شہید کے بدن میں۔ کہتے ہیں آخر تک کوشش کی کہ ایک تیر بھی میرے آقا امام حسین کے بدن پہ نہ لگے۔ اور جب زمین کربلا پہ گرا تو کہتے ہیں اس کا سر امام حسین کی گود میں آ کے پڑا۔ جس نے اتنی قیمت ادا کی ہو لیکن اب بھی تڑپ رہا ہے، روح بدن سے نہیں نکل رہی۔ امام نے کہا سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ بہت بڑی قربانی دے دی تو نے۔ آخر میں بس ایک جملہ سن کے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہنے لگا مولا ارضیت، کیا تو سعید سے راضی ہو گیا؟ امام نے کہا سعید میں بھی تم سے راضی، میری اماں زہرا بھی تم سے راضی۔ کہتے یہ سنا تو روح پرواز کر کے نکل گئی، کیونکہ جب کوئی راضی ہوتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کہ لشکر یزید والوں نے کب گودی قتل گاہ میں، کہتے امام حسین کے چہرے پہ ایسا اطمینان تھا جیسے حسین نے کچھ گوایا نہیں ہے، بس کمایا ہی کمایا۔ کیونکہ حسین کی نگاہ چہرے خدا پر تھی کہ خدا راضی ہوا تو حسین بھی خوش ہوئے۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ اب نہج البلاغہ کا ایک جملہ مولا امیر سے پوچھا کہ مولا آپ ہی بتائیے انسان کی قیمت کیا؟ فرما قیمت امرئ ہمتو، فرما انسان کی قیمتوں کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جس کا ارادہ جتنا بلند ہوگا اس کی قیمت اتنی بلند ہوگی۔ اگر کسی جوان نے پوری زندگی اس پہ لگا دی کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے، فرما جتنی قیمت اس گاڑی کی اتنی قیمت اس بندے کی۔ کسی نے پوری زندگی لگا دی کہ فلاں پلاٹ مجھے مل جائے، یعنی تک و دو اس میں رہی کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، فرما جتنی قیمت اس کی یہی قیمت انسان کی ہے۔ اگر کوئی جمع مجاز عشق کے پیچھے رہا اور زندگی اسی عشق کے پیچھے لگا دی، فرمایا جتنی قیمت اس گوشت اور لوتھڑے کی ہے اتنی قیمت اس انسان کی ہے۔ اب ہم کربلا آتے ہیں، اگر ہماری ہمتیں حسین بنے، اگر ہماری ہمتیں اہل بیت بنے تو ہماری قیمت بھی کیا بنے گی؟ اہل بیت بنے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وعجل فرجهم۔ تو کربلا قیمت بشر کا نام ہے کہ مولا حسین فرماتے ہیں خود کو اتنا سستا نہ بیچا کرو۔ امیر کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں دیکھو دنیا کی ہر چیز کی انتہا فنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر مثال دینا چاہیں، ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، اب دو چیزیں ہیں، یا میں سیب کا عاشق بنوں یا میں سیب کو کھاؤں۔ عقل کہتی ہے کھاؤ، کیونکہ سیب کے عاشق بنو گے سیب کو بقا نہیں۔ خوبصورت ترین پھول آپ کسی کو دیں، کئی لوگ نا پھولوں کے عاشق بن جاتے ہیں۔ پھول عشق کے لیے نہیں بنا، دیکھنے کے لیے سونگھنے کے لیے بنا ہے۔ اگر آپ عاشق بنو گے 4 دن کے بعد کیا بن جائے گا؟ مرجھا جائے گا۔ کسی نے کہا مولانا یہ قرآن کہہ رہے اولاد بیوی بچے فتنہ ہے، کیا مطلب فتنہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کے عاشق نہ بنو۔ اولاد ہے ازداد نسل کے لیے، شادی ہم نے رکھی گھر کے سکون کے لیے،
فرمایا عشق میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ ہو جاؤ گے تو بے سکون ہو جاؤ گے۔ اگر حسن کے عاشق بنے، دنیا کا کوئی ایسا حسن نہیں جسے ہمیشہ کیا ہو، بقا ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑی ایکٹریسز آپ دیکھتے ہیں کتنے سال ان کی ویلیو حسن کی ہوتی ہے، 10 سال 15 سال، اس کے بعد ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مکتب میں جتنے بھی بوڑھے ہو جاؤ، خریدار تیرے کم نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں مولا حسین چہروں کو دیکھ کے عاشق نہیں بنتے، یہاں مولا حسین لباس کو دیکھ کے عاشق نہیں بنتے، یہاں کسی اور چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں سیب بھی آپ دو گے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے within 3 or 4 days سیب کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے۔ خوبصورت ترین آم اپنے بچے کو دی، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا آم کے عاشق بنو گے، یہ 4 دن میں کیڑا لگ جائے گا، خود اس کو پھینک کے آؤ گے۔ بیٹا سیب کے عاشق بنو گے، خود پھینک کے آؤ گے۔ بہترین پھول فلاور گھر میں لے کر آؤ گے، 4-5 دن کے بعد مرجھا جائے گا، خود اسے پھینک کر آؤ گے۔ اگر مرد عورت کو اس لیے پسند کرے کیونکہ وہ حسین ہے، تو مولا فرماتے ہیں یہ حسن کب تک باقی رہے، ایک دن تو چمڑی مرجھا جائے گی۔ حسن اگر حسن کی وجہ سے عاشق بنے تو جس دن حسن گیا اس دن عشق بھی کیا ہوا، چلا گیا۔ دوستی اگر مال کی وجہ سے رکھی تو مال گیا تو دوستی بھی چلی گئی، اگر شہرت کی وجہ سے دوستی رکھی شہرت بھی گئی تو چلی گئی۔ تو فرمایا کسی بھی چیز کے عاشق نہ بنو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز کو کیا ہے، فنا ہے۔ دنیا محل استعمال ہے، چیزوں کو استعمال کرو، دنیا محل ضرورت ہے، ضرورتوں کو پورا کرو۔ کہ پھر مولا عاشق کس کے بنے، کہ اس کے عاشق بنو جسے کبھی فنا نہ آئے۔ کہا وہ ایک ہی وجود ہے اور وجود پروردگار عالم ہے، اور وہ خدا یہ کہتا ہے اگر بقا کے عاشق بنو گے تو میں خدا بھی تجھے بقا عطا کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرے گا میں تیرا ذکر کروں گا۔ حسین نے نو کے نیزہ پہ خدا کا ذکر کیا، آج ہر بندے کی زبان پہ حسین کا ذکر جاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تو اپنے دل کو میری محبت سے سرشار کر، میں اپنے بندوں کے دلوں کو تیری محبت سے سرشار کر دوں گا۔ تو میری بقا کا سفر جاری کر، میں تجھے کیا عطا کروں گا، بقا عطا کر دوں گا۔ تو یہ مکتب میرے عزیز عقل کا مکتب ہے، یہ احساسات کا مکتب بھی ہے، لیکن احساسات وہ جو عقل کے دائرے کے نیچے ہیں۔ اگر احساسات عقل کا دائرہ کروس کر گئے تو اس احساسات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے استاد اخلاق تھے، بڑی اچھی مثال دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہم گدھے کو گدھا کیوں بولتے ہیں؟ کسی کا غصے میں بول دیتے ہیں تو گدھا ہے، کیونکہ گدھا ہے بے وقوف۔ بے وقوف کا مطلب جس میں وقوف نہیں ہے۔ عرب کہتے ہیں نا قف یا وقف، یا رک جا، تو کہتے ہیں گدھا رکتا نہیں ہے، اس میں وقوف نہیں ہے۔ تو ہم غصے میں کسی انسان کو گدھا بولتے ہیں، دراصل یہ گدھے کی توہین ہے۔ بعض لوگ گدھے سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ کہا کہ گدھے کے پاس عقل نہیں پر علم ہے، وہ علم جو خدا نے گدھے کو دیا ہے۔ مثلاً بکری کو بولو گے گوشت کھاؤ، بکری گوشت نہیں کھائے گی، اسے علم ہے کہ گوشت میرے لیے نہیں بنے۔ شیر کو بولو گے گھاس کھاؤ تو گھاس نہیں کھائے گا، اسے علم ہے کہ گھاس میرے لیے نہیں بنے۔ کہ گدھے کے پاس بھی اتنا علم ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے نقصان میں ہے، آپ لاکھ اسے زبردستی کرو گدھا نہیں کھائے گا۔ لیکن فرمایا انسان واحد وجود ہے جسے پتا ہوتا ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ خود فیصلہ کرے کہ گدھا کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حق کا تیرے دم سے آج اجالا ہے، تیری صداقت کا توحید گوالا ہے، تیرے سبب ہی دین خدا کو ہے میری بی بی دوام، بر آل محمد سلام سلام، جوہر علم و یقین، اے صدمت نور مبین، اے نیر عرش ولا، سلام اے یاور روح الامین، اے راحت قلب حزین، اے سایہ دست خدا، کونین ہے تیرا صدقہ سیدتی لبیک، یا فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ